إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ نے ہمیں موقع موقع پر نصیحتیں کر کے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں، اور کروڑوں ہی درود و سلام ہو اور رحمتیں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے پورے امانت داری کے ساتھ ان اصولوں کو، ان بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی امت تک پوری امانت داری سے پہنچایا ہے۔ سابقہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اجتماعیت کے حوالے سے اور افتراق کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی تھی کہ اجتماعیت کی اہمیت کیا ہے اور اجتماعیت کے فائدے کیا ہیں اور افتراق کے نقصانات کیا ہیں، اور یقیناً ان دلائل میں جو قرآن و حدیث سے بیان کیے گئے تھے، یہی ہم نے سمجھا کہ اجتماعیت میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اجتماعیت میں خیر ہی خیر ہے، اور افتراق میں نقصان ہی نقصان ہے، اور افتراق میں ضرر ہی ضرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس اجتماعیت کے فائدے اور برکتیں اور افتراق کے نقصانات کو کس طریقے سے قرآن مجید میں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، لوگو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں میں سے کون لوگ ہوتے ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ دین ہمارا وحدت کا درس دیتا ہے، دین وحدت ہے، امتاً واحدتاً، کہ یہ تمہارا دین ایک دین ہے، اور اس کے حاملین کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے، جو اس دین کو ماننے والے ہیں ان کو بھی ایک ہونا چاہیے۔
اگر وہ ایک نہیں ہوتے سمجھو کہ ان کا شمار مشرکین میں سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی وحدت کو پارا پارا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ سابقہ جمعے میں نے بتایا تھا کہ یہ مختلف گروہ وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، ہر گروہ کا اپنا ایک لیڈر ہے اور اس پارٹی کے کارکن ہر چیز اپنے لیڈر کی مانتے ہیں۔ وہ لیڈر کی بات حق ہو یا باطل ہو، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس کی ہر بات کو جو دین سے ٹکرا رہی ہے، جو باطل ہے، جو غلط ہے، اس کو بھی اگر پارٹی کے لوگ، اس کے کارکن اس کو مانتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو رب بنا لیا، ما عبدناہم، ہم تو ان کی اتباع نہیں کرتے تھے اور ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے علماء یا تمہارے پادری جس چیز کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں مانتے تھے۔ کہا تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہتے تھے تم اس کو حرام مانتے تھے؟ کہا جی ہاں مانتے تھے۔ کہا پھر تورات کو بھی کھول کے دیکھتے تھے کہ وہ چیز وہاں حلال اور حرام ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبزیوں کے بارے میں بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ یہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ بڑی سختی سے آپ نے ان کو منع کیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر کوئی کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے آ جاتا ہم اس کا بازو پکڑ کر مسجد نبوی سے نکال کر جنت البقیع میں چھوڑ کے آتے۔ ایک دن صحابہ اکرام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی اگر یہ دو سبزیاں اتنی ہی بری ہیں آپ ان کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے لائق نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال رکھا ہے میں اس کو حرام کروں۔ گویا کہ حلال اور حرام کرنا ایک پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے۔ چہ جائے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام علماء اور پادری کریں۔ فرمایا کہ تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ یہ گروہوں میں بٹنا اور جماعتوں میں بٹنا، اپنے لیڈر کی ہر بات کو مان لینا اگرچہ وہ غلط ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہی تو جو ہے وہ ان کی عبادت ہے اور یہی تو شرک ہے۔ اور پھر دوسری وجہ جو ہے مشرک بننے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص، ہر پارٹی کا کارکن وہ جتنی بھی جدوجہد کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میری پارٹی کا نام اونچا ہو جائے، یا وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں، اس لیے کہ پارٹی میں جو کارکن زیادہ متحرک ہوتے ہیں انہی کو عہدے ملتے ہیں، انہی کو عہدے دیے جاتے ہیں۔
اب اس شخص کی کوشش یہ ہے کہ میں یہ کام کروں تاکہ سب سے نمایاں نظر آؤں، اپنی نمائش کے لیے، اپنی پارٹی کو اونچا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، جبکہ دین کا کوئی کام بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں، اپنی پارٹی کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا بلکہ اس عبادت کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ کے لیے کرتے، اس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، اپنی نمود و نمائش کا جو ہے وہ اظہار نہ ہو۔ اپنی نمود و نمائش کرنا یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگوں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں بٹ کر اس طریقے سے اپنے عمل کو نمائش بنا کر، ریاکاری بنا کر شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون۔ اے پیارے پیغمبر، وہ لوگ جو اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں، وکانوا شیعا، اور گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، اگر اے اللہ کے نبی ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں، اگر یہ گروہ آپ کے دور میں بن جائیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان گروہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر یہ گروہ آپ کے بعد بنتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بنتے ہیں، تو پھر لست منہم فی شیء کا معنی یہ ہے کہ آپ کے منہج سے، آپ کے دین سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا پھر معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ ان کو بتائے گا، بما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے رہے، پھر اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے، آپ کے دین کا، آپ کے منہج کا، آپ کے جو ہے وہ دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے دین نے ہمیں اجتماعیت کی طرف بلایا ہے، افتراق سے دور رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام سائے کی تلاش میں کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ما لی اراکم متفرقین، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جدا جدا بیٹھے ہوئے ہو۔ اور یہ جدا جدا بیٹھنا کوئی حزبیت نہیں تھی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی، صرف سائے کی تلاش کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم جدا جدا بیٹھے ہو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، پھر ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، اور اتنا اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے کہ ایک چادر کے سائے کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو جاتے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کس طرح ان میں اجتماعیت تھی، کس طرح وہ افتراق سے جان چھڑاتے تھے، اور کس طرح اللہ کے نبی کے فرامین کو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں انصار رہنے والے تھے اور ہجرت کرنے والے مہاجرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں میں، مہاجرین اور انصار میں، اخوت اور بھائی چارے کو جو ہے وہ ان کو بھائی چارے کا درس دیا، اور ان کو ایسا ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، ایسا شیر و شکر کر دیا کہ جیسے چینی اور دودھ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ مہاجرین اور انصار کس قدر ان میں اخوت پائی جاتی تھی، اور پھر اس اخوت کی اور اجتماعیت کی
کیا برکتیں تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کتنی فتوحات ہو رہی تھی, کتنی فتوحات ہوئی, اور کس قدر یہ اجتماعیت کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں افتراق کی وجہ سے ایک جموں کشمیر کا ٹکڑا ہم نہیں لے سکے, جبکہ صحابہ کرام اپنی اجتماعیت کی وجہ سے, اس کی برکتوں کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک پہنچے. 22 لاکھ مربع میل تک, حتیٰ کہ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا جو ہے لہرایا ہے. یہ کس وجہ سے؟ رحماء بینہم, کہ وہ آپس میں بڑے رحیم تھے, ان میں اجتماعیت پائی جاتی تھی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح سند ہے جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بالجماع وایاکم والفرقہ, لوگو جماعت کو لازم پکڑو, اجتماعیت کو لازم پکڑو, اور فرقہ سے بچ جاؤ, افتراق سے بچ جاؤ, ٹولیوں میں ہونے سے بچ جاؤ. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ, کہ بے شک شیطان اس اکیلے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کر, اجتماعیت کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے. شیطان پھر اس کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ, جب 2 ہو جاتے ہیں شیطان تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے, جب 3 ہو جاتے ہیں شیطان اور دور ہو جاتا ہے, اور جب 4 ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتا ہے. جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شیطان کی دخل اندازی کو روک دیتے ہیں تو پھر شیطان دور ہوتا رہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو بالکل چونا گچ ہو کر سب بندی کرو, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو, پاؤں کے ساتھ پاؤں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر. نہ جانے اس سارے مسلمانوں میں قومیں, برادریاں, علاقے مختلف ہیں, لیکن نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں سب برادری کے لوگ ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اس طرح سب بندی کرو جس طرح فرشتے سب بندی کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا, اللہ کے نبی فرشتے کیسے سب بندی کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ بالکل جڑ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. اگر مل کے نہیں کھڑے ہوگے شیطان بیچ میں آ کر تمہارے دلوں کو جدا جدا کر دے گا. لہذا شیطان کو بھگانے کے لیے, شیطان کو دور رکھنے کے لیے بالکل مل کے کھڑے ہوں گے, اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی. یہ تو اہمیت تھی اجتماعیت کی اور افتراق کے نقصانات. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اجتماعیت کیسے قائم ہو سکتی ہے, ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث نے یہ چیزیں بیان نہیں کی, ہر چیز قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اجتماعیت کا طریقہ کار کیا ہے, یہ امت کی صفیں جو ہے وہ ایک کیسے ہو سکتی ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت جس نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ تفرق کیسے ہوتا ہے, فرقہ کیسے بنتا ہے, اور اصل کے ساتھ کیسے قائم رہ سکتے ہو, اجتماعیت کو قائم کیسے رکھ سکتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا, اے پیارے پیغمبر اپنی امت کو میرا یہ کلام سنا دو کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فاتبعوہ, اس راستے میں میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ, ولا تتبعوا السبل, دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلو, اگر دائیں بائیں کے راستوں پر چلو گے فتفرق بکم عن سبیلہ, پھر تم فرقہ بندی میں چلے جاؤ گے,
پھر اس صراط مستقیم سے دور ہوتے جاؤ گے، پھر تم فرقے میں چلے جاؤ گے۔ یہ آیت جو ہے یہ اساس ہے، اجتماعیت کی اساس اور فرقہ بندی کی نشاندہی یہ آیت کر رہی ہے کہ فرقہ کب بنتا ہے اور مجتمع معاشرہ کب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کی تشریح کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں، آج کائنات کے سردار زمین پہ بیٹھے ہیں اور زمین پر کوئی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ ہم بڑے حیران تھے کہ آج پیارے پیغمبر کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کہا جب آپ نے ایک خط کھینچا، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، دو خط دائیں طرف کھینچے، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، اور دو خط بائیں طرف کھینچے، وہ بالکل اس سیدھے خط کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جدا نہیں تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھا خط ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم میرے پیچھے پیچھے اس راستے پہ میں چل رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے اس راستے پر چلتے آؤ۔ اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے وہ راستہ کیا ہے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیارے پیغمبر اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم آسمان سے وحی کرتے ہیں، اس وحی کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم آسمان سے اتار رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے کیا اتارا ہے؟ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے اور حکمت اتاری ہے اور حدیث رسول اتاری ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کائنات کے سردار کو، پوری کائنات کی جو کریم ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ تم جب اس کو، جو اللہ کی وحی ہے، جو کتاب و سنت کی صورت میں ہے، قرآن و حدیث کی صورت میں ہے، اس کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر، اور آپ کو ماننے والے صحابہ کرام جو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا دور، پھر میرے بعد کا دور، پھر میرے بعد تیسرا دور، وہ یہ دور بہترین صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور بہترین ادوار کہا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام کس راستے پر تھے؟ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ بھی اس راستے پر تھے جس راستے پر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اللہ جن میں تو نے جنت بانٹی ہے ان لوگوں کا راستہ، اور اس کا مطلب ہے انعام یافتہ کون ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، جس نے بھی اللہ کا کہنا مانا، جس نے بھی اللہ کے رسول کا کہنا مانا، وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو، وہ شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ کوئی بھی بولی بولنے والا ہو، جس نے بھی اللہ کا کہنا مانا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانا، فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اس کا تعلق جو انعام یافتہ ہیں وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نبیوں کا وہ راستہ ہے، اور وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر، اور صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم پر، اور پھر ان سب سے پہلے اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے، اللہ بھی صراط مستقیم پر، محمد رسول اللہ بھی صراط مستقیم پر، اور صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم پر، اور جو اس راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ راستہ اجتماعیت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی جس راستے پر کھڑے ہیں، صحابہ اکرام جس پہ کھڑے ہیں، اگر کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں راستے ہیں، افترق بالشافی، اللہ کے نبی صراط مستقیم پر ہیں لیکن شافی کے ساتھ الگ ہو گیا، ایک راستے پر چل پڑا۔ افترق بحنبلی، امام احمد بن حنبل کو لے کر وہ ایک راستے پر چل پڑا۔ افترق بفلاں، افترق بفلاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 راستے دائیں بائیں 4 لکیریں کھینچ کر بتا دی کہ آنے والے لوگ جو ہے ان 4 راستوں کو حق سمجھیں گے، جبکہ یہ 4 راستے حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے جس راستے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر، اللہ کے نبی کو صراط مستقیم پر چھوڑ کر کسی بھی شخصیت کے ساتھ جدا ہوگا وہ فرقہ بندی میں جائے گا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والا شخص جو ہے کبھی بھی فرقہ بندی میں نہیں جائے گا۔ اور جبکہ اللہ کے نبی کا راستہ کیسے آپ صراط مستقیم پر اس وحی کو تھام کر جو اللہ نے دی، اور آپ کہتے تھے کہ لوگو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس کی مثل حدیث دی ہے، وہ ان دونوں چیزوں پر تھے۔ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ جماعت جو اس راستے پر چلتی جائے گی وہ الجماع ہے، وہ اللہ کے نبی کے راستے کا تسلسل ہے، اور یہ جماعت اور یہ راستہ قیامت تک موجود ہوگا، اور جو اس راستے پر چلتا آئے گا وہ الجماع ہے، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، وہ فرقے میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ اصل سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو اصل سے جدا ہو جاتا ہے وہ فرقے میں جاتا ہے۔ اب اس اصل پر چلنے والے تھوڑے کیوں نہ ہوں، ان کی تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو، امام فضیل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کہا علیک بطریق الحق، اور لوگوں حق کو لازم پکڑ لو، ولا تستوحش بقلت السالکین، کہ جو اس راستے پر چل رہے ہیں اور ان کی تعداد تھوڑی ہے، مت خوف زدہ ہونا، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ولا تغتر بقلت الحالک بکثرت الحالکین، جو اگر اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، سمجھو کہ وہ حالکین ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو اس راستے پر ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہے، ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلنا، حالانکہ وہ صراط مستقیم سے جڑے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے نکلے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہی دھوکہ ہوتا ہے، مثال دیتے ہیں کہ دریائے سندھ ہے، اب ہر ایک کی پہنچ تو نہیں ہے، دریائے سندھ سے جا کے پانی لائے، کوئی نہریں کھینچ کے لائے گا، کوئی نالے کھینچ کے لائے گا، یہ سمجھو کہ یہ 4 نہریں دریائے سندھ سے نکل رہی ہیں، اور سمجھو کہ یہ چاروں کے چاروں برحق ہیں،
جب دریائے سندھ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں دریائے سندھ پر جانے کی؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تار کیا 20 نہریں دریائے سندھ سے نکالیں، لیکن دریائے سندھ کا اور ان نہروں میں چلنے والا پانی ایک ہونا چاہیے۔ اگر ایک نہیں ہے پھر اس نہر کو چلنے کا حق نہیں ہے، اس نہر کو بند کر دینا چاہیے۔ جب اس طریقے سے اس دریائے سندھ کے پانی سے اس نہر کا پانی مختلف ہے، ضرور ہوگا کہ پھر اس میں کہیں گٹر کی آمیزش ہے جو اس کا پانی اس سے نہیں مل رہا، لہذا جو اس دریا سے پانی نہ ملے اس نہر کو بند کر دیں۔ جب بند کرتے جائیں گے اور پانی چیک کرتے جائیں گے تو آپ وہی صراط مستقیم پہ آ جائیں گے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن و حدیث کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ کے نبی کی اتباع سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ فرقہ بندی میں ہے، وہ اللہ کے نبی سے جدا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، لا نکاح بولی، کوئی عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، کوئی عورت ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ کا فرمان ہے، ایو امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو 3 بار باطل کہا ہے۔ فقہ حنفی اٹھائیں، فقہ حنفی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور فقہ حنفی میں ہے صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ آپ بتائیں صراط مستقیم کون ہے؟ صراط مستقیم پر کون ہے؟ یہ چاروں مذاہب جو تقلیدی مذاہب ہیں، چاروں الگ الگ ہیں۔ اگر الگ الگ ہیں تو صراط مستقیم تو الگ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اگر یہ چاروں تینوں کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، حنبلی کہیں، آؤ تم سب جو ہے امام ابو حنیفہ پہ جمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اگر حنفی کہیں، شافعی کہیں، مالکی کہیں، آؤ امام احمد بن حنبل پر جمع ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ اگر جو ہے وہ حنبلی، حنفی، شافعی کہیں آؤ امام مالک پر جمع ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ کہیں شافعی پر جمع ہو جائیں، نہیں ہوں گے۔ میں ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں اور اس شخصیت پر سب جمع ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آؤ شافعیوں، حنبلیوں، مالکیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں، آؤ قادریوں، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جمع ہو جاؤ۔ کوئی مائی کا لال سر اٹھا کے کہے کہ ہم نہیں جمع ہوں گے؟ یہ واحد شخصیت ہے جس پر سب پورے کے پورے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر نے کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، اس راستے پر میں کھڑا ہوں، اس راستے پر صحابہ کرام کھڑے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کو اس راستے پر چھوڑ دے اور راستے پر چل پڑے، دائیں بائیں کے راستے پر چل پڑے، جتنا اس راستے پر چلتا رہے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا۔ دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلو، اس راستے پہ آؤ جس راستے پر اللہ کے نبی تھے۔ اور یہ کئی ایک مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے تصفیہ کریں، یہ جو ہتھکڑیاں لگائی ہیں ان ہتھکڑیوں کو توڑ دیں، پھر تزکیہ کریں۔ اگر کنویں میں کتا گر جائے، کہتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکالو، نکال دیا، سارا کنواں خالی کر دیا، کیا کنواں پاک ہو گیا؟ نہیں۔ کتا نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ کتا تو وہی پڑا ہوا ہے۔ جب تک کتا نہیں نکالو گے، تصفیہ نہیں کرو گے، یہ کنواں پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک جب تک ہم اس باطل کی اساس پر، جن فرقوں کی اساس بنی ہوئی ہے، اس کو نہیں ختم کریں گے، اور جب تک یہ بندہ شرک کا بت لے کر
سینے میں چل رہا ہے اور مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، پہلے اس بت کو توڑنا ہوگا، اس کا تصفیہ کرنا ہوگا، پھر تزکیہ کرنا ہوگا۔ جب تک اس کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے وہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ پہلے تصفیہ ہے، پہلے جن فرقوں پر یہ اساس، جن اساس پر یہ فرقے بنے ہیں وہ اساس ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم اللہ کی وحی کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چل رہا ہے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس پر سب اکٹھے ہو جائیں، خواہ صحابہ کرام کیوں نہ ہو۔ اور آپ اگر نام لیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اکٹھی ہو جائے، کیونکہ وہ بہت عظیم شخص ہیں، پوری کائنات میں امتوں میں افضل ترین شخص ہیں، اللہ کے نبی کے یار ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، سفر کے ساتھی ہیں، قبر کے ساتھی ہیں، آؤ سب کے سب ابو بکر صدیق پر جمع ہو جائیں اور اپنے آپ کو آج سے صدیقی کہلانے لگ جائیں۔ لیکن سب آ جائیں گے، رافضی اور شیعہ نہیں آئیں گے، وہ نہیں اس شخصیت پر جمع ہوں گے۔ اور اگر رافضیوں کو بھی لانا ہے، شیعوں کو بھی لانا ہے، چلو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، آؤ علی رضی اللہ تعالیٰ پہ جمع ہو جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، ان پہ جمع ہو جائیں، اپنے آپ کو علوی کہلوانے لگ جائیں۔ لیکن سارے آ جائیں گے، لیکن بازی اور خارجی نہیں آئیں گے، وہ نہیں جمع ہوں گے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو امت کی اکائیوں کو جمع کر سکتی ہے، صرف ایک ہی لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری امت کی اکائیوں کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم سب مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر چھوڑے ان سارے ناموں کو، اپنے آپ کو محمدی کہلوائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے راستے پر لے آئیں، قرآن و حدیث کے راستے پر لے آئیں۔ آپ لے آئیں گے تو یہی جو ہے صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، ٹائم بہت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں جو ہے وہ یہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔